میرا موضوع ہے نعتیہ مسدس کی نئی جہت۔ پروفیسر خیال آفاقی کا مجموعہ ہے یا سیدی، اس کے تناظر میں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شاعری کی ہر حیت میں لکھی گئی ہے اور لکھی جاتی رہے گی، اور ایسا کیوں نہ ہو۔ ورفعنا لک ذکرک کی صداقت کی شہادت تا قیامت ملتی رہے گی۔ دنیا کی شاید ہی کوئی زبان اس سعادت سے محروم ہو۔ جہاں تک اردو کا تعلق ہے، اردو زبان اور شاعری مقدار اور معیار ہر دو اعتبار سے اپنا نعتیہ سرمائے پر بجا طور پر فخر کر سکتی ہے۔ پروفیسر خیال آفاقی کی شخصیت کو کسی تعارف کی ضرورت نہیں ہے۔ نظم ہو یا نثر، آپ کے قلم کی جولانیاں ہر جگہ اپنا رنگ جما دیتی ہیں۔ تقدیسی ادب کے باب میں آپ کا تذکرہ ناگزیر رہے گا۔ ان کے نعتیہ مجموعے یا سیدی میں ایک خوبصورت نعتیہ مسدس شامل ہے، جس میں کل 119 بند ہیں، گویا 357 اشعار ہیں، اور اہم بات یہ ہے کہ یہ تمام اشعار صرف ایک رات میں تخلیق ہوئے ہیں۔ اس سے شاعر کی قادر الکلامی کا بخوبی اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ آفاقی صاحب نے اس نعتیہ مسدس کو قصیدے کا نام دے کر مسدس کو ایک نئی جہت عطا کر دی ہے۔ حالانکہ بقول ڈاکٹر ابو محمد سحر کے شاعری کی اصطلاح میں قصیدہ اس مسلسل نظم کو کہتے ہیں جس کے پہلے شعر کے دونوں مصرے اور بقیہ اشعار کے دوسرے مصرے ہم قافیہ ہوں۔ گویا قصیدہ بلحاظ حیت غزل سے ملتا جلتا ہے۔ اب آفاقی صاحب کے اس ادبی اجتہاد کو کتنی قبولیت ملتی ہے، اس کا فیصلہ تو آنے والا وقت ہی کرے گا۔ البتہ حیت سے قطع نظر یہ حقیقت ہے کہ پورا مسدس معنوی اعتبار سے قصیدہ ہی ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف و توصیف میں شاعر نے اپنا زور قلم صرف کر دیا ہے۔ فنی محاسن سے لبریز اس بے مثال مسدس کے کچھ بند آپ کی سماعتوں کی نظر کرتا ہوں۔ شاعر نے آغاز ہی میں اپنی شاعری کی غرض و غایت واضح کر دی ہے کہ شعر و سخن کی دنیا میں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑھ کر اور کوئی کام نہیں ہے۔ ایک شب کے تھا میں اپنے خیالوں سے ہم کلام، خود ہو رہا تھا اپنے ہی شعروں سے شاد کام۔ آئی صدا کے شعر و سخن کے حساب میں، نعت نبی سے بڑھ کے نہیں اور کوئی کام۔ مومن کی زندگی ہے وظیفہ حضور کا، لکھ اے سخن گداز قصیدہ حضور کا۔ اگلے بند میں شاعر اپنے آپ کو تنبیہ کرتے ہوئے کہتا ہے کہ اب اسے جھوٹی اور پرتکلف شاعری سے باہر نکل آنا چاہیے۔ اس بند میں محبوب بے وجود کی ترکیب کا جواب نہیں۔ فرماتے ہیں محبوب بے وجود کی تعریف سے نکل، بندوں کی جھوٹ موٹ کی تعریف سے نکل، جھوٹے خیال جھوٹے نظریے سے کر گریز، بیکار کے تکلف و تکلیف سے نکل، ساز نفس پہ گا کوئی نغمہ حضور کا، تو امتی نہیں ہے بھلا کیا حضور کا۔ آگے چل کر شاعر حسن تعلیل سے کام لیتے ہوئے کہتا ہے دیکھا گلاب نے تو وہیں اور کھل گیا، دیکھا جو چاند نے تو وہیں مسکرا پڑا، گزری قریب سے جو صبا تو مہک اٹھی، پائی ہے جس کے نور سے خورشید نے ضیا، حسن ازل کا عکس ہے نقشہ حضور کا، حیرت زدہ تھا دیکھنے والا حضور کا۔ ماشاءاللہ۔ وہ کیا تھا کہ نثار ہوا جس پہ ماہتاب، آتا تھا جس کو دیکھنے ہر روز آفتاب، وہ جس کی ضو سے دشت کے ذرے چمک اٹھے، وہ جس کا رنگ دیکھ کے پتھر ہوئے گلاب، وہ حق نمائے نور تھا چہرہ حضور کا، صد رشک کے رنگ طور تھا جلوہ حضور کا۔ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے شمائل و فضائل کا بیان شعراء کا محبوب موضوع رہا ہے۔ ملاحظہ کیجئے اس باب میں شاعر نے شان حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیان میں کتنی ندرت سے کام لیا ہے۔ دیکھا بھووں کو جھک گئی محراب قبلہ گاہ، مژگاں کو دیکھ کر ہوئی خیرہ نگاہ ماہ، پلکیں اٹھیں تو دن ہو جھکیں تو ہو وقت شام، ملتی ہے ان کے سائے میں ہی وقت کو پناہ، چلتا ہے وقت پا کے اشارہ حضور کا، رکتا ہے وقت دیکھ کے جلوہ حضور کا۔ جزاک اللہ۔ شاعرین فخر موجودات اور باعث تخلیق کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقام و مرتبے کو جبریل اور کاتب تقدیر کے مابین مکالمے کے ذریعے بڑے والہانہ اور مؤدبانہ انداز سے پیش کیا ہے۔ روز ازل قلم سے کہا جبرائیل نے،
تقدیر تو ہے، صاحب تقدیر کون ہے؟ اے رازدار کاتب تقدیر یہ بتا، یہ انجمن سجی ہے بھلا کس کے واسطے؟ سن کے قلم نے نام جو لکھا حضور کا، چوما ادب سے لوح نے ماتھا حضور کا۔ یہ طویل مسدس شاعر نے صرف ایک رات میں لکھا تھا۔ اس سے جہاں شاعر کی زبان و بیان پہ قدرت کا اظہار ہوتا ہے، وہیں شاعر کی سردار انبیاء سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عقیدت و محبت کی عکاسی بھی ہوتی ہے۔ شاعر اپنی شیفتگی کا اظہار بڑی وارفتگی سے کرتا ہے۔ لکھ دے قلم یہ بات جھکا کر سرے نیاز، ایسا کہاں کا تھا میں سخنور بیاں تراز، میں اور کرتا مدحتے محبوب کبریا، لے جاتا مجھ کو میرا تصور سوئے حجاز، یہ سب خدا کا فیض ہے صدقہ حضور کا، ایک شب میں ہو گیا ہے قصیدہ حضور کا۔ اس ایک شب کو شاعر اپنے لیے ذریعہ نجات سمجھتا ہے۔ اس کی تمنا ہے کہ وہ اسی طرح سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قصیدہ گو اور وظیفہ خواں رہے۔ یہ شب نہیں ہے میرے لیے ہے شب برات، اے کاش یوں ہی ساتھ رہے میرے تا حیات، یہ لمحے جو گزرتے ہیں ان کے خیال میں، بن جائیں کاش میرے لیے ذریعہ نجات، لکھتا رہوں میں یوں ہی قصیدہ حضور کا، پڑھتا رہوں میں یوں ہی وظیفہ حضور کا۔